بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر هم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام حمد و ثنا اس ذات پاک کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے. اس نے انسان کو اور پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، اور اس ذات نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے. بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے ان پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں. حضور کی آل پر، حضور کے اصحاب پر، آپ کے اجداد پر، آپ کی ازواج پر اور آپ کی امت کے تمام اولیاء پر اللہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے. دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی سنگت و معیت نصیب فرمائے. اللہ کریم جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. قرآن کریم برہان رشید کی سورہ البقرہ سے ایک آیہ مبارکہ کا ایک ابتدائی حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا. اس کا ترجمہ ہوگا اور مختصر سی تفسیر ہوگی. انسان کو اللہ کریم جل جلالہ نے یہ جو وجود عطا فرمایا ہے، اس کے جسم میں ایک دل ہے، اور دل بادشاہ کی کیفیت رکھتا ہے. دل کے فیصلے انسان اپنے جسم پہ اور اپنی ذات پہ اور اپنے معاملات پہ لاگو کرتا ہے. انسان کی ایک فطرت ہے، بلکہ ہر جاندار چیز کی ایک فطرت ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز سے محبت کرتی ہے. محبت ایک فطرتی عمل ہے. جس سینے میں دل ہے، اس دل میں محبت فطرتی طور پہ موجود ہوتی ہے. اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے
اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہے کہ اس نے محبت کرنی ہی کرنی ہے۔ تو محبت کا ہو جانا، محبت کا کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے دل، انسان کے سینے میں دل موجود ہے، اور یہ دل اس کو کسی نہ کسی محبت کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ اب وہ محبت کسی کو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور جب یہ محبت ہو جاتی ہے تو پھر ملنے کی آس بھی ہوتی ہے، راتوں کا جاگنا بھی ہوتا ہے، معاملات زندگی اوپر نیچے بھی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ محبت ہو گئی ہے۔ اب اس محبت کو قرآن کریم برہان رشید میں اللہ کریم نے کس انداز میں بیان فرمایا ہے؟ لفظ محبت یہ قرآن میں موجود ہے، حب کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے۔ حب کا مطلب بھی محبت ہے، محبت کا مطلب بھی محبت ہے، اور اس کے اوپر ایک لفظ ہے جس کو مودت کہتے ہیں۔ یہ لفظ مودت بھی قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کریم برہان رشید کی سورہ البقرہ کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ فرمایا لوگوں میں کچھ ایسے بندے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں، اور پھر وہ محبت بھی ایسی کرتے ہیں کہ جیسی محبت کا حب اللہ، جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ لفظ محبت کو میں لے کے چلا ہوں، اور بات کدھر جاتی ہے توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ لوگوں میں کچھ ایسے بندے ہیں، قرآن کی سورہ البقرہ پڑھ رہا ہوں، لوگوں میں کچھ ایسے بندے ہیں جو اللہ کے علاوہ، اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک بناتے ہیں، اگر ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات کا شریک بنانا یہ پہلا جرم، پھر ان سے محبت کرنا یہ دوسرا جرم، پھر ان سے ایسی محبت کرنا کہ جیسی محبت اللہ سے کی جاتی ہے یہ تیسرا جرم۔ اب اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ جبکہ جو پہلی کیٹیگری بیان ہوئی ہے وہ اور ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ اب اللہ کی رضا اور اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ کی چاہت اور اس کی مرضی یہ ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے علاوہ جو ایمان والے ہیں، جن کے دل ایمان کی وجہ سے روشن ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے دل میں اگر کوئی محبت جاگتی ہے تو وہ ان کے رب کی جاگتی ہے۔ اگر انہیں کوئی چیز بےتاب کرتی ہے تو وہ اللہ کی محبت ہے، اگر کوئی چیز انہیں سرور دیتی ہے تو وہ اللہ کی محبت ہے، اگر کوئی چیز ان کی زندگیوں کو نور دیتی ہے تو وہ اللہ کی محبت ہے، اگر ان کے کوئی بگڑے ہوئے کام سنورتے ہیں تو وہ اللہ کی محبت ہے۔ البتہ وہ زندگی کے نشیب و فراز میں جدھر بھی جاتے ہیں، ایمان کے جو صاحب ایمان اور اہل ایمان ہیں، ان کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہ جب بھی محبت کریں گے وہ اپنے رب سے کریں گے۔ قرآن کا یہ لفظ بڑا قابل غور ہے، یہاں پہ وَالَّذِينَ آمَنُوا حُبًّا لِلَّهِ نہیں فرمایا کہ ایمان والے اللہ سے محبت کرتے، نہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے صرف محبت نہیں کرتے بلکہ وہ شدید محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں،
اور یہ عربی کا محاورہ اور عربی کا قاعدہ یاد رکھیں، جب لفظ محبت کے ساتھ شدت کا لفظ آ جائے تو اس کو عشق کا معنی دیا جاتا ہے۔ قرآن کے ان لفظوں کا ترجمہ یہ بنے گا کہ کچھ ایسے بھی جاہل ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں، پھر ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، جبکہ اللہ کی رضا اور اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا یہ ہے کہ بندے جو صاحب ایمان ہیں وہ جب بھی محبت کریں اپنے رب سے کریں، اور صرف محبت نہ کریں بلکہ ان کی محبت درجہ عشق تک پہنچے۔ اب ایمان کی علامت کی نشانی یہ ہے کہ صاحب ایمان بندہ جس کے دل میں ایمان کا نور موجود ہے، کیونکہ جب اس کے سینے میں دل تھا تو دل کی کیفیت، دل کی فطرت یہ ہے کہ کسی نہ کسی شے سے محبت تو کرے گا۔ جب محبت کرے گا تو کسی دنیا کی چیز سے کرے گا نہیں۔ جو صاحب ایمان بندہ ہے وہ جب بھی محبت کرے گا وہ اپنے رب سے کرے گا۔ اب یہ صرف محبت کی بات نہیں رہے گی، یہ محبت عشق میں بدلے گی۔ اب جس نے رب سے محبت کرنی ہے اس کے دل میں ایک سوال آتا ہے، پروردگار عالم میں تیرا بندہ ہوں، میں انسان ہوں، بات سمجھنے سے قاصر ہوں۔ ذہن میں یہ سوال آتا ہے، الہی یہ بتا تو صحیح، انسان جب بھی کسی شے سے محبت کرتا ہے تو اسے دیکھ کے کرتا ہے، اسے سوچ کے کرتا ہے، اس کے پاس بیٹھ کے کرتا ہے، اسے سن کے کرتا ہے، اسے کچھ سنا کے کرتا ہے۔ بارے الہ تو نے حکم دیا کہ صاحب ایمان بندہ جب بھی محبت کرے گا اپنے رب سے کرے گا۔ پروردگار یہ تیرا فرمان پڑھ کے تیرے بندے، تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے اب تجھ سے محبت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بارے الہ ہمیں یہ حکم فرما کہ تجھ سے محبت کرنے کے لیے اگر ہم تجھے دیکھنا چاہیں تو تجھے دیکھیں گے کیسے، تجھے سننا چاہیں تو تجھے سنیں گے کیسے، تجھے کچھ اپنی سنانا چاہیں تو سنائیں گے کیسے۔ حریم کبریا سے صدا آتی ہے، پیارے حبیب اب میرے بندے مجھ سے محبت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اب یہ مجھ سے عشق کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اب ان کے دل میں ہمیشہ ہمیشہ سے میری محبت قائم ہونے والی ہے۔ پیارے حبیب اب تو اعلان کر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں اب اگر تم تیار ہو گئے ہو مجھ سے محبت کرنے کے لیے تو پھر آؤ، نہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو، نہ تم میرے پاس بیٹھ سکتے ہو، نہ تم مجھے سن سکتے ہو، کیونکہ تمہارا نہ وہ ادراک ہے، نہ تمہارا وہ ذہن ہے، نہ وہ تمہارا وہم ہے، نہ تمہارا وہ گمان ہے۔ پروردگار بتا تو صحیح، جب تجھ سے محبت کرنی ہے تجھے دیکھ بھی نہیں سکتے، تیرے پاس آ بھی نہیں سکتے، تیرے پاس بیٹھ بھی نہیں سکتے، تجھے سن بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا وہ ادراک، ہمارا وہ ذہن نہیں ہے۔ الہی ہمیں بتا کہ ہم تجھ سے محبت کرنے کے لیے پھر کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا حبیب اعلان کر، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تم محبت کرنا چاہتے ہو اپنے اللہ سے، آؤ مدینے کے بازار میں دربار رسالت کی طرف دیکھو، میرے مدینے والے محبوب سے تم محبت کرو، اس محبت کا تمہیں صلہ یہ دیا جائے گا کہ جس رب سے تم محبت کرنا چاہتے ہو، محبت مصطفیٰ کی وجہ سے کائنات بنانے والا خود اپنے بندوں سے محبت فرمانا شروع کر لیتا ہے۔ یہ تھے میرے ابتدائی جملے، اور اس کو ریپیٹ کر کے صرف ایک جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بندہ ہے، اس کے سینے میں ایک دل ہے، دل کی کیفیت اور فطرت یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی شے سے محبت کرتا ہے۔ جب یہ محبت کرنے پہ آئے گا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بندے ایسے بھی دنیا میں آئے جنہوں نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کے کسی اور سے محبت کر لی، اور پھر اللہ کے مقابلے میں محبت کی، اس کے سامنے شریک بنا کے کسی کو محبت کی۔ ایسی محبت کر لی جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ جبکہ ایمان والے بندے کی نشانی یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جب بھی محبت کرے گا وہ اپنے رب سے کرے گا، اور یہ محبت صرف لفظ محبت کی حد تک محدود نہیں،
اہل ایمان و صاحب ایمان جس کا دل ایمان کی وجہ سے روشن ہے وہ اپنے رب سے عشق کرے گا. اب محبت اور عشق کرنے کے لیے جس سے محبت کرنی ہے اس کو دیکھنا بھی ضروری ہے, اس کے پاس بیٹھنا بھی ضروری ہے, اس کو سننا بھی ضروری ہے, اسے کچھ سنانا بھی ضروری ہے, اس تک پہنچنا بھی ضروری ہے. پروردگار محبت تجھ سے کرنی ہو, عشق تجھ سے کرنا ہو, نہ تیرے پاس آئے نہ تیرے پاس بیٹھے, نہ تجھے سنے نہ تجھے سنائے. اب تو بتا پھر تیری محبت کا دعویٰ ہم اپنے دل میں کر کیسے سکتے ہیں؟ فرمایا تم میری محبت پہ اندر سچے تب بنو گے جس سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی سارے مل کے اس سے محبت کرو. رب بھی اس سے محبت کرتا ہے, یہ سارا جگ بھی اس سے محبت کرے. اس محبت کا صلہ یہ دوں گا پھر تمہیں محبت کرنے کے دعوے نہیں کرنے پڑیں گے. کائنات بنانے والا کہتا ہے اپنے بندوں سے مصطفیٰ کی محبت کا صدقہ میں خود محبت فرمانے لگ جاتا ہوں. اب دیکھیے محبت ہے, انسان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ہم نے جس سے محبت کرنی ہے اس کی وجہ بھی تو کوئی ہونی چاہیے. کس وجہ سے ہم اس سے محبت کریں؟ پہلی وجہ کہ جس کی بنا پہ لوگ لوگوں سے محبت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس بندے نے مجھ پہ کوئی احسان کیا ہے, اب اس کے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ساری زندگی مجھے اس سے پیار ہونا چاہیے, مجھے اس سے محبت ہونی چاہیے. کیوں؟ اس نے مجھ پہ کوئی احسان کیا تھا. قرآن کھلا ہے, منبر مبارک ہے, جمعے کی نماز کا وقت ہے, باوضو بیٹھا ہوں, پوری ذمہ داری سے اور ایمانداری سے یہ جملہ بولنے لگا ہوں. اگر محبت کی وجہ یہ ہے نا کہ اس نے مجھ پہ کوئی احسان کیا تھا, مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی مجھ پہ اور تجھ پہ جتنے احسان مدینے والے مصطفیٰ کے ہیں اتنے کسی اور کے ہو نہیں سکتے. میرے جسم پہ بال تھوڑے ہیں, زہرا کے بابا کے احسان میری ذات پہ زیادہ ہیں. شان عظمت مصطفیٰ. محبت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مجھ پہ کوئی احسان کیا تھا. سبحان اللہ. اگر احسان کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو پھر جتنے احسان مدینے والے کے ہیں, چل کوئی احسان بھی یاد رکھ, اتنا ہی یاد رکھ لے یہ تیرا میرا چہرہ بچا ہوا ہے تو یہ چہرہ مصطفیٰ کی وجہ سے بچا ہوا ہے. اگر احسان کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو پھر احسان سارے کے سارے مدینے والے نبی کے ہیں. اب دوسری وجہ میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ کس وجہ سے کسی سے محبت کی جائے. وجہ یہ بتائی گئی کہ اس وجہ سے محبت کرو کیونکہ اگلا بھی تم سے محبت کرتا ہے, وہ تم سے محبت کرتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. اگر محبت کے بدلے میں محبت کی جاتی ہے تو پھر آؤ حضرت فضل ابن عباس سے پوچھو, آؤ پھر حضرت صدیق اکبر سے پوچھو, آؤ پھر حضرت مولا علی سے پوچھو. اگر محبت کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے تو پھر آؤ بی بی شفا سے پوچھو. جب مدینے والے نبی دنیا میں تشریف لائے, آگے پہلا سجدہ فرمایا, اس سجدے کے اندر مصطفیٰ کی زبان پہ لفظ تھے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اگر محبت کی وجہ سے کسی سے محبت کرنی ہے تو حضرت فضل ابن عباس فرماتے ہیں جب آخری وقت آیا, میں لحد مبارک میں اتارنے والا آخری بندہ تھا, میرے دل نے یہ چاہا کہ کفن کی تنیاں کھول کے ایک بار آخری مرتبہ دیدار مصطفیٰ نہ کر لو. جب میں قریب ہوا, مصطفیٰ مبارک کے پاک لبہائے مبارک ہل رہے تھے, حرکت کر رہے تھے. حضرت فضل ابن عباس کہتے ہیں میں نے اپنے کان کو قریب کر کے دیکھا اور سنا کہ مصطفیٰ فرما کیا رہے ہیں. اس لمحے بھی ان لبوں پہ یہ لفظ تھے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی
शान अजमत मुस्तफ़ा ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत। 2 वजह मैंने बयान की है, अब तीसरी वजह सुनिए। मोहब्बत क्यों किसी से की जाती है? ताकि ये मुश्किल वक्त में काम आएगा। मोहब्बत की वजह क्या है कि ये किसी औखे वेले में काम आएगा। जब किसी जगह पे कोई मसला बनेगा तो इसको लेके जाऊंगा, इसका फोन करवाऊंगा, इससे बात करूंगा। मोहब्बत की जाती है मुश्किल वक्त में काम आने वाले दोस्त के साथ। ईमानदारी से सोच के बताइएगा, सबसे मुश्किल मरहला या मौत का है, या कब्र का है, या हशर का है। अब इन तीनों जगहों पे सोच के बताएं, मेरे तेरे काम आने वाली जात कौन सी है, जिसमें हमें मौत के वक्त भी बचाना है, कब्र में भी बचाना है, हशर में भी बचाना है। आला हजरत कहते हैं, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। अगर मुश्किल वक्त के लिए किसी से मोहब्बत करनी है, फिर आओ मैं सुनिया सी पिया दे देश अंदर पैड़ियां डाडियां मुश्किलां भारियां ने एक कोठड़ी मिलनी है रहन खातिर, जिन्हों ना कोई बूहे ते ना कोई बारियां ने। जग हंजुआं दी वेड़े आन टुकी, अंदर रूह दियां होण प्यारियां ने। आया सद्दा ते बुक्कल मार टुर पे, वाजा पिया ने जिस दिन मारियां ने। जदों बाग विच खिजाने वाल खोले, पंछी उड़ गए मार उड़ारियां ने। और जेड़े कहंदे सी बनांगे नाल तेरे, अज ओना भी बाजियां हारियां ने। जेड़े तरसदे सन दीद नूं दिने राती, अज ओना भी बारियां मारियां ने। मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, कमली वाले दियां सच्चियां यारियां ने। मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, कमली वाले दियां सच्चियां यारियां ने। ग्रामी कदर अहबाब, इस बात पे गौर कीजिएगा, अगर मोहब्बत इस चीज का नाम है कि मुश्किल वक्त में काम आएगा, तो फिर मुश्किल मरहला क़यामत के दिन का मरहला है। वो मरहला ऐसा होगा, माँ बेटे को नहीं पहचानेगी। वो मरहला ऐसा होगा, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा। वो कौन है कि गुनाहगार घबराएंगे, अब कौन है हमारा? सरकार बोलेंगे, हम किस लिए हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दिन रात आंखें पुरनम किस लिए हैं? गमखार आका तो गम किस लिए हैं? गुनाहगार माशर में घबराएंगे, अब कौन है हमारा? मदीने वाले फरमाएंगे, हम किस लिए हैं? अगर मुश्किल वक्त को बचाने के लिए और मुश्किल से निकलने के लिए मोहब्बत करनी है, तो फिर आओ ना मदीने वाले से मोहब्बत करते हैं। चौथी वजह इख्तिसार के साथ, और ये सबसे टॉप वजह है किसी से मोहब्बत करने की। क्यों मोहब्बत की है? इसलिए इसका हुस्न बड़ा कमाल है, ये हुस्न जमाल का मालिक है। आसान कर दूं, क्यों मोहब्बत करते हो? सोना बड़ा है। अगर मोहब्बत की वजह हुस्न है, तो फिर लाओ तो सही कोई ऐसा हसीन जिसके सामने हजरत यूसुफ जैसा हुस्न भी ज़कात लेने के लिए खड़ा हो। अगर हुस्न की वजह से किसी से मोहब्बत करनी है, तो फिर लाओ तो सही कोई ऐसा सामने कि जिसके बारे में बंदा खुल के ये कह सके, एक माहे मदन गोरा सा बदन, नीची नजरें कुल की खबरें, वो दिखा के पवन, वो सुना के सुखन, मेरा फूंक दिया सब तन मन धन। अगर हुस्न की वजह से किसी से मोहब्बत करनी है, तो फिर किसके हुस्न को कहोगे मुख चंद बदल शाशानी है, मत चमकती नाम नुरानी है। अगर हुस्न की वजह से किसी से मोहब्बत करनी है, तो फिर एक ही हुस्न मुस्तफा है, जिसको तसव्वुर में रख के आशिक की जुबान ये कहती है कि तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चंद शर्मावे, जे ओ जावे सैर करन नो रब अपना अर्श सजावे, जे ओ रखे कदम ज़मीन ते आ धरती लिफ लिफ जावे, जे ओ रखे हाथ खुदा नो हाथ बुलंदी वध जावे। इल्म खुदा ने एना दिता अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने एनी दिती ओ इल्मां विच ना आवे। की एजाज नजर विच होदी, जेड़ा आवे ओ विक जावे। तौबा ऐडा हुस्न सजन
चाल न चली जावे फिर आजम एडा सोना माही मैनू किधरे नजर ना आवे। अगर मोहब्बत हुस्न की वजह से ही करनी है तो फिर दिखाओ तो सही कोई ऐसा। क्यों मोहब्बत करते हो? इसकी आंखों में डूब जाने को जी चाहता है, इसकी जुल्फें बड़ी कमाल की हैं। फिर कोई ऐसा हसीन दुनिया में दिखाओ तो सही कि जिसकी जुल्फों से लेके पांव के तलवों के एक एक उज़व पे लाखों लाखों किताबें लिखी जा चुकी हैं। अगर हुस्न की वजह से ही मोहब्बत करनी है तो फिर बताओ तो सही किसके होंठों की इतनी प्यारी तारीफ हुई, पतली पतली गुने कुदसी की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अगर हुस्न की वजह से ही मोहब्बत करनी है तो फिर दिखाओ तो सही कि ऐसा हसीन वो कौन है जिसके बारे में ये कहा जा सके दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। अगर हुस्न की वजह से मोहब्बत करनी है तो जाने जिगर अल्लाह ने कायनात के अंदर जितना भी हुस्न तकसीम किया है अगर उसको आप 10 हिस्सों में तकसीम करें उसका एक हिस्सा मेरे मालिक ने पूरी दुनिया को दिया है और 9 हिस्से अल्लाह ने ज़हरा के बाबा को अता फरमाया। अगर मेरी तेरी मोहब्बत का यही मयार है कि मोहब्बत तब करेंगे जब अगला बंदा हसीन होगा और हुस्न की वजह से मोहब्बत करेंगे। चलिए इसी के ऊपर एक बात हजरत जाबिर की बड़ी मशहूर हदीस वाक़या। हजरत जाबिर कहते 14वीं रात का चांद था, मेरी किस्मत का सितारा बुरूज पे था, मदीने का चांद बल्कि नहीं नबूवत का चांद नहीं खत्मे नबूवत का चांद, खत्मे नबूवत का चांद। मेरी गोद में अपना सरे अनवर रख के लाल रंग की यमनी चादर लेके महवे आराम थे। हज़रत जाबिर कहते हम देखूं उधर 14वीं रात का चांद है, इधर खत्मे नबूवत का चांद है। कभी उसको देखता हूँ कभी इसको देखता हूँ, वो हंसी है या ये हंसी है। कहते हैं फिर हजरत अबू हुरैरा की बात याद आ गई। कहते हैं वल्लाहि बिल्लाहि सुम्मतल्लाहि कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही। जाबिर तू चांद को देख के हैरान है कि वो हंसी है या ये हंसी है। तूने सूरज का नूर नहीं देखा और नबी के सहाबा का अकीदा नहीं देखा। वल्लाहि बिल्लाहि सुम्मतल्लाहि 3 कसमें उठा के हजरत अबू हुरैरा कह रहे हैं कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही। अगर हुस्न की वजह से मोहब्बत करनी है तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं ये जो सूरज बड़ी नूरानियत देता है ना दुनिया को, बड़ा नूर देता है, बड़ी रोशनी देता है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है कसम है कसम है, ये सूरज हर रोज चेहरा मुस्तफा से नूर की खैरात लेता है फिर ये दुनिया को नूर जाके देता है। अगर मोहब्बत का मेयार हुस्न ही है तो फिर हजरत जाबिर कहते मैं देख रहा था कभी वो देखूं कभी ये देखूं फैसला ना कर पाऊं। अचानक जब हजरत अबू हुरैरा की वो रिवायत ज़हन में आई तो हजरत जाबिर ने फैसला क्या किया। कहते हैं इनको उस जैसा कहूं, इनको उस जैसा कहूं, ये कहां का इंसाफ है। उसके चेहरे पे कुछ दाग हैं, इनका चेहरा मुकम्मल साफ है। इनको उस जैसा कहूं, ये कहां का इंसाफ है। उसके चेहरे पे कुछ दाग हैं, इनका चेहरा मुकम्मल साफ है। इतना कोई साफ है जिसके बारे में मेरा अल्लाह कहता है वद्दुहा, मुझे इस चेहरे की कसम है, इस हुस्न की कसम है। आखिरी जुमला मेरी गुफ्तगू का है। मोहब्बत 3 या 4 वजूहात मैंने बयान की हैं। एक वजह यह भी है कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी बात भी मानी जाती है, सिर्फ मोहब्बत का दावा नहीं किया जाता। मैं गुफ्तगू छोड़ रहा हूं इस जुमले पे, अगर हमें ज़ाते मुस्तफ़ा से मोहब्बत है और मोहब्बत का दावा है तो मेरी जान हमें सीने पे बैज लगा के ना बताना पड़े कि मैं आशिक़े मुस्तफ़ा हूँ।
اگر میں دکان پہ بیٹھا ہوں تو پھر بھی عاشق مصطفیٰ بن کے بیٹھا ہوں، اگر آفس میں بیٹھا ہوں تو پھر عاشق مصطفیٰ بن کے بیٹھا ہوں، اگر مسجد میں ہوں تو پھر بھی عاشق مصطفیٰ بن کے بیٹھوں، اگر بازار میں ہوں تو پھر بھی عاشق مصطفیٰ بن کے بیٹھوں۔ جب یہ ساری چیزیں جمع ہوں گی نا تو اس انداز میں محبت کی جائے گی۔ آج وہ جملہ مکمل ہوا جو ہر تقریر کے آخر میں کہتا ہوں، اگر یہ ساری محبتیں اور یہ سارے انداز یکجا ہو جائیں اور ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، پھر مقام کیا ملتا ہے اقبال کی زبان میں، کی محمد سے وفا تو نے، اب ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔